أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر وأنذر عشيرتك الأقربين. وقال الله تبارك وتعالى تبت يدا أبي لهب وتب إلى آخر السورة. وقال الله تبارك وتعالى قل يا أيها الكافرون إلى آخر السورة. صدق الله العلي العظيم. محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، گزشتہ کچھ ہفتوں سے آپ کے سامنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے متعلق باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ حضور کے زمانے سے پہلے کے حالات کیا تھے، جب حضور اس دنیا میں تشریف لائے اس کے بعد کے حالات کیا تھے، اور جب آپ کو نبوت ملی اس کے بعد سے کیا کیا حالات اور کن کن کٹھنائیوں سے آپ کو گزرنا پڑا، اس کی کچھ جھلکیں گزشتہ ملاقات میں آپ کے سامنے آئی۔ یہ جو مکی دور ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 40 سال کی ہوئی تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کا تاج پہنایا۔ نبوت ملنے کے بعد سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لوگ صادق اور امین کے لقب سے پکارتے تھے وہ مخالف ہو گئے۔ آپ کے جو قریبی رشتہ دار تھے وہ آپ کو صابی کہنے لگے، کوئی آپ کو پاگل کہنے لگا، کوئی آپ کو مجنون کہنے لگا، کوئی آپ کو دیوانہ کہنے لگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض یہ کہ طرح طرح کے افترا بازیاں، طرح طرح کا مذاق اڑانا، طرح طرح سے ستانا، فرض یہ کہ کفار مکہ اور خاص طور پر آپ کے جو چچا ہیں ابو لہب، انہوں نے ستانے میں اور تکلیف پہنچانے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی۔ نبی اپنے زمانے میں ہمت و استقلال کا پہاڑ ہوا کرتا ہے، وہ لوگوں کی مخالفت سے دل برداشتہ ہو کر کے اللہ کے دین کے کام کو چھوڑ کر کے بیٹھا نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالی عزم و ہمت اور حوصلوں کے ساتھ دنیا کے اندر نبیوں کو مبعوث فرماتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جتنے انبیاء کرام آئے، دوسروں سے زیادہ اپنوں نے مخالفت کی، اور اپنوں میں وہ جو سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار تھے انہوں نے سب سے زیادہ نبیوں کو ستایا ہے۔ جو نبی اللہ اعلی کلمت اللہ کے لیے آواز بلند کیا ہے ان کو ستایا گیا ہے، مارا گیا ہے، اور یہ سب مشیت الہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے سامنے دونوں راستے رکھے ہیں۔ تمہارا دل چاہے تو حق کو قبول کرو، اور تمہارا دل چاہے تو جو کفار مکہ کا نعرہ تھا نحن وجدنا آباءنا، کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی دین پر پایا ہے، اس لیے تم اپنے آباء و اجداد کے دین پر قائم رہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں اسی لیے امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال تک مکمل خفیہ طور پر صحابہ کرام کو اور کفار مکہ کو اللہ کا کلمہ پہنچاتے رہے، اور 3 سال تک دار ارقم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو مسلمان ہوئے تھے وہ لوگ جمع ہوا کرتے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم دیا فاصدع بما تؤمر، آپ کو جس بات کا حکم ملا ہے اس کو آپ صاف صاف سنا دیجیے۔ اس کے بعد دوسری آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور یہ جو آپ صاف صاف باتیں سنائیں گے، اللہ کا حکم سنائیں گے، اللہ کا احکام سنائیں گے، اس کی ابتدا سب سے پہلے آپ اپنے قریبی رشتہ داروں سے کیجیے۔
اور جو لوگ ایمان لائے ان کے ساتھ آپ کے کیا معاملہ ہو؟ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ، اور جو لوگ آپ کی اتباع کریں آپ اس کے لیے اپنے شفقت کے بازو کو بچھا دیجیے، ان کے لیے بالکل نرم ہو جائیے۔ اسی لیے قرآن پاک میں ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ امت کے حق میں نبی جو ہے رؤوف ہے، بہت زیادہ رحیم ہے، بہت زیادہ مشفق ہیں، بہت زیادہ شفیق ہیں۔ جب یہ دونوں آیتیں نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے، کوہ صفا جس کا نام، اور آواز لگائی، اے بنو فہر، اے بنو عبد المطلب، جو قبائل تھے مکہ کے اندر ہر ایک ایک کر کے پکارا۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے اور جو نہ جا سکا اس نے اپنا قاصد بھیجا، جب سارے کے سارے لوگ جمع ہو گئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے لوگوں سنو، اگر میں تم کو یہ خبر دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر عن قریب حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم میری اس بات کی تائید کرو گے، میری اس بات کو مانو گے؟ تمام لوگوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو ہمیشہ سچ بولتے پایا ہے، ہم نے آپ کو ہمیشہ آپ کی باتوں میں سچا پایا ہے، آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ امانت دار ہیں، آپ بھلا جھوٹی بات کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ جو کہیں گے ہم اس کے اوپر لبیک کہیں گے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے لوگوں سنو، میں اللہ کی طرف سے تمہارے لیے سب سے بہترین چیز لے کر کے آیا ہوں، اور وہ ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور بتوں کی عبادت کو چھوڑ دو، کفر و شرک کو چھوڑ دو، برائیاں چھوڑ دو، قتل و غارت کو چھوڑ دو۔ غرض یہ کہ جو اسلامی تعلیمات ہیں مختصراً آپ نے تمام لوگوں کے سامنے بیان کی۔ سارے لوگ خاموش رہے، لیکن جو آپ کا چچا تھا ابو لہب بن عبد المطلب، یہ کہا تبن لک لہذا جماعتنا، تبن لک سائر الیوم لہذا جماعتنا، اے محمد تمہارا ناس ہو، کیا تم نے نعوذ باللہ مجھے اسی لیے جمع کیا تھا کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے دین سے پھر جائیں، اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیں اور جو دین تم لے کر کے آئے ہو اس کے اوپر ہم لبیک کہہ دیں؟ یہ کہنا تھا کہ سارے لوگ منتشر ہو گئے، سارے لوگ اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے۔ اس کے بعد روایتوں کے اندر آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، حضرت علی کو ایک مرتبہ حکم دیا کہ غلہ لاؤ اور دودھ کا ایک پیالہ لاؤ اور گوشت کا ایک ٹکڑا لاؤ۔ اللہ کے نبی نے حضرت علی کو کہا کہ اولاد عبد المطلب کو بلاؤ۔ اولاد عبد المطلب کو جمع کیا گیا، اس کے اندر تقریباً 40 افراد تھے، ابو لہب بھی اس کے اندر تھا۔ جب سارے لوگ جمع ہو گئے تو اللہ کے نبی نے کہا حضرت علی سے کہ ان کو کھانا کھلاؤ۔ ایک پیالہ گوشت، اللہ کے نبی کی برکت کہ ایک پیالے گوشت میں 40 لوگوں نے سیر ہو کر کے کھانا کھایا۔ ایک پیالی دودھ، اس کے اندر 40 لوگوں نے خوب سیر ہو کر کے پیا۔ غرض یہ کہ مختصر سا کھانا 40 لوگوں کو کافی ہو گیا۔ جب کھانا کھا چکے تو ابو لہب کہنے لگا کہ تمہارا جادو کھانے پہ بھی چل گیا۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنا چاہتے تھے کہ اے لوگوں میں تمہارے لیے سب سے بہترین چیز لے کر کے آیا ہوں۔ اس سے پہلے ابو لہب نے کہا کہ چلو محمد نے کھانے کے اوپر جادو کر دیا، اب تم تمام لوگوں کے اوپر جادو کریں گے اور تم کو اپنے آباء و اجداد کے دین سے پھرا کر کے اپنے دین کے اندر داخل کریں گے، اس سے پہلے تم یہاں سے نکل۔ پھر دوسری مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کی، پھر اولاد عبد المطلب کو جمع کیا، پھر ابو لہب نے وہی شرارت کی۔ غرض یہ کہ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ جس طریقے سے صدیق اکبر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کی تائید کرتے تھے اور تصدیق کرتے تھے، ٹھیک اسی طریقے سے ابو لہب ہر بات کی تردید کرتا تھا۔ طارق بن عبداللہ المحاربی ایک راوی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ میں
سوق ذی المجاز کے اندر تھا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے لوگوں سے کہتے جاتے تھے کہ اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے، اور پیچھے سے ایک شخص تھا جو یہ کہتا ہوا جاتا تھا کہ اس کی بات مت مانو، یہ پاگل ہے، یہ دیوانہ ہے، یہ مجنون ہے، اور صرف وہ یہ نہیں کہتا تھا بلکہ بڑے بڑے پتھر اٹھا کر کے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کبھی چہرے پہ مارتا تھا، کبھی پیر پہ مارتا تھا، کبھی پیشانی پہ مارتا تھا، غرض یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر سے لہو جاری تھی۔ وہ شخص ابو لہب۔ پھر ابو لہب نے ایک شرارت یہ کی کہ اس کے جو دو لڑکے تھے عتبہ اور عتیبہ، ان دونوں سے نکاح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادی رقیہ اور ام کلثوم کا نکاح ہوا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے لیے اس شخص نے اپنے دونوں بیٹوں سے کہا کہ ان دونوں حضور پاک کی دونوں بیٹیوں کو تم طلاق دے دو، اور ان دونوں نے ان دونوں کو طلاق دے دی۔ ابو لہب کی جو بیوی تھی ام جمیل، جس کا نام عروہ تھا، یہ خاردار کانٹے جنگل سے لایا کرتی تھی، کانٹے جنگل سے لایا کرتی تھی اور باضابطہ حضور کے پڑوس میں رہا کرتی تھی۔ جب حضور مکان میں داخل ہوتے تھے اور جب نکلنے کا وقت ہوتا تھا تو گیٹ کے اوپر لا کر کے کانٹے بچھا دیا کرتے۔ ابو لہب بھی شرارت میں بہت آگے تھا، اس کی جو بیوی تھی وہ بھی شرارت کے اندر بہت آگے تھی، اور اس کا جو دونوں بیٹا تھا وہ دونوں بیٹا شرارت کے حد پار کیا ہوا۔ عتیبہ نے ایک دن ابو لہب کا جو لڑکا ہے حرم پاک کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے آئے۔ ایک راوی کہتے ہیں کہ عتیبہ آیا اور حضور کے چہرے انور پر تھوکنے کی کوشش کرنے لگا۔ تھوک تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے تک نہ پہنچ سکا، لیکن اللہ پاک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی کہ اے اللہ اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو اس کے اوپر مسلط فرما دے۔ اب ان کا انجام کیا ہوا؟ سورہ لہب نازل ہوا، تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے اور وہ برباد ہو جائے۔ ما اغنى عنه ماله وما کسب، نہ تو مال اس کے کام آیا اور نہ کمائی اس کے کام آئی۔ عتیبہ کا کیا انجام ہوا؟ ایک مرتبہ ابو لہب قافلے کے ساتھ ملک شام گیا، تجارتی قافلے کے ساتھ۔ راستے میں جب قیام کا وقت آیا، رات میں جب ٹھہرنے کا وقت آیا تو ابو لہب کہنے لگا، دل سے یہ لوگ بھی اللہ کے نبی کو سچا مانتے تھے، عجیب بات، اور وہ کہنے لگا کہ محمد نے میرے بیٹے کے لیے بد دعا کی ہے اور میرے بیٹے کو خاص خطرہ ہے، اس لیے تم لوگ اس کی حفاظت کے لیے یہ کرو کہ اپنا سامان بیچ میں رکھو اور سامان کے اوپر لکڑیاں لگا دو، اور ان لکڑیوں کے اوپر میرے بیٹے کا بستر لگاؤ اور اس کے چاروں طرف ہم لوگ سو جائیں تاکہ ہمارے بیٹے کی مکمل حفاظت ہو سکے۔ اللہ پاک نے ایک شیر کو بھیجا اور شیر آیا، چاروں طرف کے لوگوں کو پہلے سونگا اور کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، چھلانگ لگا کر کے سیدھا جہاں عتیبہ سو رہا تھا وہاں گیا اور اس کی گردن مروڑ کر کے اس کو ہلاک کر کے اور سیدھا شیر جنگل کے اندر چلا گیا۔ اللہ پاک نے فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب برباد ہو اور اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے۔ جو کہ آدمی اکثر جو کام کرتا ہے وہ ہاتھ سے ہی کرتا ہے، اکثر تکلیفیں جو پہنچاتا ہے ہاتھ سے ہی پہنچاتا ہے۔ ما اغنى عنه ماله وما کسب، نہ تو اس کے مال کام آیا وما کسب، اور نہ اس کی کمائی کام آئی۔ سيصلى نارا ذات لهب، ان قریب وہ ایک شعلہ زن آگ کے اندر داخل ہو۔ اللہ پاک نے آخرت کا عذاب دنیا کے اندر ہی اس کو سنا دیا۔ وامرأته، اور اس کی بیوی
بیوی کیا کرتی تھی؟ حمالۃ الحطب، جو لکڑیاں لا کر کے جنگلوں سے خاردار لکڑیاں لاتی ہے، فی جیدہا، اس کی گردن میں بٹی ہوئی رسیاں ہو. رسیوں کو، رسی کی یہ خاصیت ہے کہ بانٹ کر کے رسی جب بٹ جاتی ہے تو اور زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے. تو القیامت کے دن اس کی گردن میں بٹی ہوئی رسیاں ہوں گی. جب یہ صورت نازل ہوئی تو جو ابو لہب کی بیوی ہے عروہ، یہ مٹھی کے اندر ایک مٹھی کنکر لے کر کے حرم پاک کے اندر آئی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق حرم پاک میں بیٹھے ہوئے، اور آ کر کے ابو بکر صدیق بھی بیٹھے ہوئے اور حضور بھی بیٹھے ہوئے، اور کہنے لگی کہ ابو بکر تمہارا ساتھی کہاں ہے؟ وہ سنا ہوں کہ وہ میرے شوہر اور میرے خاندان کی ہجو کرتا ہے. حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ خدا کی قسم، میرا ساتھی یعنی اللہ کا نبی نہ تو شعر کہتا ہے اور نہ شعر کہنا پسند کرتا ہے. ہجو تو اشعار کے اندر کیے جاتے ہیں، کسی کی برائی ہو یا اشعار کے اندر، یا کسی کی تعریف ہو یا اشعار کے اندر. وہ تو صورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، ابو لہب اور اس کی بیوی کا انجام بتلا دیا. آئی ابو بکر سے پوچھا، ابو بکر نے کہا کہ بخدا اللہ کے نبی نہ تو شعر کہتے ہیں اور نہ شعر کوئی ان کو پسند ہے. وہ واپس چلی گئی. حضرت ابو بکر نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ کو وہ نہ دیکھ سکی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے اور اس کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردہ ڈال دیا. اور وہ کہتی ہوئی چلی گئی کہ بخدا اگر محمد مل گیا تو یہ کنکر اس کے منہ پہ میں مار. اور ایک شخص تھا ابو جہل، یہ بھی آپ کا چچا ہے، یہ بھی شرارت کے اندر کم نہیں، اور طرح طرح سے یہ لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کے لیے مشورہ کرتے تھے، میٹنگیں کرتے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حرم کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، ابو لہب اپنی مجلس کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اور اب ایک اور شخص ہے ابن معیط، یہ بھی شرارت کے اندر بہت حد پار کیا ہوا ہے. ابو لہب نے کہا کہ کیا تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو اونٹ کی اوجڑی لائے تاکہ میں محمد جب سجدے کے اندر جائے تو اس کی گردن پر میں رکھوں؟ یہ شخص ابن معیط اٹھا اور گیا، اونٹ کی اوجڑی لے کر کے آیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں گئے تو اس شخص نے، اس کمبخت نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر اوجھڑی رکھی. پھر حضرت فاطمہ جو اس وقت 4 یا 5 سال کی تھی آئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن سے اوجھڑی ہٹائی اور صاف کیا. اسی طریقے سے ایک دن ابو جہل کہنے لگا کہ آج میں محمد کا قصہ ہی ختم کر دوں گا، اور ایک پتھر لے کر کے بڑا سا بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ جیسے ہی صبح محمد آئے اس کے اوپر یہ پتھر میں لڑکا دوں گا اور وہ ختم ہو جائے. قریش، کفار قریش جو تھے یہ سارے کے سارے حرم کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ انتظار میں تھے کہ محمد آنے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور ابو جہل ان قریب ہی پتھر ان کے اوپر لڑکا دے گا اور وہ ختم ہو جائیں گے اور یہ دین کا معاملہ ہی ختم ہو جائے گا. ابو جہل کا بیان ہے کہ جیسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آئے اس کا دونوں ہاتھ پتھر سے چپک گیا اور سامنے ایک خوفناک اونٹ دکھائی دیا. اگر آگے بڑھتا تو اس وقت اس کا ایک ایک عضو نوچ کر کے وہ اونٹ کھا لیتا. یہ ساری کی ساری چیزیں یہ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. اس کے باوجود، اور یہ لوگ جانتے بھی تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، لیکن یہ صرف اس وجہ سے اپنے آباء و اجداد کی دین کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے کہ ہماری رئیسی چلی جائے گی، ہماری چودراہٹ چلی جائے گی، ہماری سرداری چلی جائے گی، اور خاندان کے اندر جو وجاہت ہے،
خاندان کے جو ہم سردار کہلاتے ہیں، اپنے آباء و اجداد کے دین کو جو پشت سے چلا رہے ہیں، اس کو جو مانتے چلے آ رہے ہیں، یہ سب ختم ہو گئے۔ پھر یہ ہے کہ کفار نے طرح طرح سے آپ سے سوال کیے، کہا کہ آپ کہتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو آپ تو کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، بازار بھی جاتے ہیں۔ وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، یہ کیسا رسول ہے جو کھاتا پیتا بھی ہے اور بازار کے اندر چلتا بھی ہے، شادیاں بھی کرتا ہے اور بیوی بچے بھی ہیں اس کے۔ پھر کہنے لگا کہ اگر آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں تو ہمارے جو آباء و اجداد میں گزرے ہیں قصی بن کلاب، آپ اللہ کو کہیے کہ ان کو زندہ کر دیں، ان سے ہم پوچھ لیں گے کہ آپ اگر واقعی اللہ کے رسول ہیں تو ہم آپ کی بات مان لیں گے۔ تو کبھی کہتے تھے کہ آپ سیڑھی لگا کر کے آسمان کے اوپر جائیے اور اللہ سے پرچی میں لکھوا کر کے لائیے، اور 4 فرشتے آپ کے ساتھ آئیں اور وہ یہ کہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تب بھی ہم لوگ نہیں مانیں۔ اس قسم کے بیہودہ سوالات کفار مکہ کے تھے، اور ان کو معلوم تھا کہ یہ سب سوالات جو ہیں ہمارے بیکار ہیں، یہ سب سوالات ہمارے بیکار ہیں اور کسی کام کے نہیں۔ اللہ کے نبی صرف ایک بات فرماتے تھے کہ میں اللہ کی طرف سے تمہارے پاس پیغام پہنچانے کا مکلف ہوں، ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم۔ اے نبی جی، آپ کے ذمے تو صرف پہنچا دینا ہے اور بقیہ حساب و کتاب تو ہم لینے والے ہیں، آپ صرف پہنچا دیجئے، یہ مانیں یا نہ مانیں۔ پھر کہتے تھے قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَ، وہ ان کا سوال یہ تھا کہ جب ہم مر جائیں گے اور ہماری مٹی، اور ہم مٹی کے اندر مل جائیں گے، ہماری ہڈیاں سڑ جائے گی، گل جائے گی، اور ہم مٹی کے ساتھ ذرات بن کر کے کوئی سمندر میں بہ جائے گا، کوئی ہوا کے اندر اڑ جائے گا، اللہ کیسے ان تمام کو جمع کرے گا؟ یہ تو عجیب سی بات ہے۔ اللہ نے فرمایا قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، اے نبی جی آپ ان سے کہیے کہ جب تم دنیا کے اندر آئے بھی نہ تھے، جب تمہارا کوئی نمونہ نہیں تھا، تمہارا کوئی آئیڈیل نہیں تھا، اللہ نے پہلی مرتبہ تم کو کیسے پیدا کیا؟ دوبارہ بنانا تو اور زیادہ آسان ہے، صرف ریزوں کو جمع کرنا۔ پھر ایک اور سوال رکھا، جب یہ سوالات معلوم ہو گئے کہ جاہلانہ ہے، تو انہوں نے 2 شخص کو مدینہ بھیجا، یہود مدینہ کے پاس، کہ وہاں پہ یہودی عالم ہیں، اور ان سے کچھ سوال بنا کر کے لے کر کے آئے۔ کہا کہ جاؤ تم لوگ اور علماء یہود سے معلوم کرو کہ کون سا ایسا سوال ان سے پوچھیں کہ ان کا نبی ہونا ظاہر ہو جائے۔ یہ لوگ علماء یہود کے پاس گئے، علماء یہود سے کہا کہ ہمارے یہاں ایک شخص محمد نامی آیا ہے اور وہ ایسا ایسا دعویٰ کرتا ہے۔ علماء یہود نے کہا کہ جا کر کے ان سے 3 سوال کرو، کہو کہ غار میں جو لوگ چھپ گئے تھے وہ کون تھے، یعنی اصحاب کہف۔ دوسرا سوال ان سے یہ کرنا کہ ایسا کون سا بادشاہ ہے جو مشرق سے مغرب تک گیا، یعنی ذوالقرنین۔ تیسرا سوال ان سے یہ کرنا کہ روح کیا چیز ہے۔ اگر 2 سوال کا جواب دے دیں اور ایک کے متعلق وہ سکوت اختیار کر لے، خاموش ہو جائے، تو سمجھ لینا کہ وہ نبی آئے اور کہا کہ ہم ایسا سوال لے کر کے آئے ہیں کہ آج دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے، نبی کا نبی ہونا ظاہر ہو جائے گا، اور اگر یہ جادوگر ہے یا کاہن ہے یا ساحر ہے تو یہ بھی ظاہر ہو جائے گا۔ یہ تینوں سوال اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کل میں بتلاؤں گا، اور انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ اس کے بعد وحی کا سلسلہ کچھ دنوں تک منقطع ہو گیا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف نازل فرمایا، جس کے اندر ذوالقرنین کا واقعہ، اصحاب کہف کا واقعہ اور روح کے متعلق فرمایا قل الروح من امر ربی، کہ روح اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ یہ تینوں سوال کا جواب آ جانے کے بعد بھی وہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب ان کے سوال کا جواب مل گیا اور جب صحیح جواب مل گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتلا دیا، تو اس کے بعد
انسانیت کا تقاضا اور انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ وہ لوگ ایمان میں داخل ہو جائیں، لیکن اور زیادہ پریشان کرنے کے لیے تل جاتے تھے۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہونا ظاہر ہوتا تھا، وہ لوگ تکلیف پہنچانے کے لیے اور زیادہ کمر بستہ ہو جاتے تھے۔ ایک اور رائے رکھی ان کے سامنے، سرداران قریش حضور پاک کے پاس آئے اور کہا کہ بھتیجے، تم ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہو، ہمارے آباء و اجداد کو احمق کہتے ہو، سفہا کہتے ہو، سفیہ کہتے ہو۔ ایسا کرو کہ 1 سال ہم تمہارے معبود کی عبادت کریں گے اور 1 سال تم ہمارے معبود کی عبادت کریں۔ 1 سال ہم تمہارے معبود کی عبادت کریں اور 1 سال تم ہمارے معبود کی عبادت کریں، تاکہ برابر ہو جائے۔ تم بھی 1 سال عبادت کرو گے اور ہم بھی 1 سال عبادت کریں گے، تو تمہارا جو کام رکا ہوا ہوگا ہمارے معبود کر دیں گے اور ہمارا جو کام رکا ہوا ہوگا وہ تمہارے معبود کر دیں گے۔ یہ انصاف کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کافرون نازل فرمایا قل یا ایھا الکافرون، اے نبی جی آپ کہہ دیجئے اے کافرون کا گروہ، لا اعبد ما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کی عبادت ہرگز میں نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میں موحد ہوں، ایک اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں اور تم مشرک ہو، اور تم جس کی عبادت کرتے ہو تو اللہ کی عبادت تم نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کافرون کے اندر حق اور باطل کو بالکل واضح فرما دیا، آخر میں فرما دیا لکم دینکم ولی دین، کہ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور ہمارے لیے ہمارا دین ہے۔ غرض یہ کہ تمہاری یہ رائے بھی چلنے والی نہیں۔ اس کے بعد ابو جہل کا یہ وطیرہ تھا اور یہ شیوا تھا کہ جو کمزور مسلمان ایمان لاتا تھا اس کو حد درجے تکلیف پہنچاتا تھا۔ عمار بن یاسر ہے، ان کی والدہ سمیہ ہے، یاسر کو بھی اس نے شہید کیا اور سمیہ کو بھی شہادت نصیب ہوئی، اور حضرت عمار ان کو اس قدر تکلیف دی گئی، اس قدر تکلیف دی گئی کہ اللہ کے نبی جب سامنے آتے تھے تو کہتے تھے اے آل یاسر تم صبر کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا ٹھکانہ جنت بنائے، جہنم سے بچائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے تو کھجور کی چٹائی میں ان کو باندھ کر کے اور نیچے سے دھواں دیا جاتا، اور جو کمزور مسلمان ایمان لاتے تھے ان کو تکلیف دینے کا یہی طریقہ تھا کہ اونٹ کا تازہ چمڑا لایا کرتے تھے یہ لوگ، اور اس کے اندر جو صحابہ کرام ایمان قبول کرتے تھے اس کے اندر لپیٹ دیا کرتے تھے، اور پھر نیچے سے چولہا بنایا کرتے تھے اور چولہا بنا کر کے نیچے سے آگ سلگا دیا۔ چمڑا کچا ہے، انسانی بدن ہے، اور اس قدر اذیت اور اس قدر تکلیف۔ اس کے بعد عرب چونکہ گرم علاقہ ہے، ریت کے اوپر لٹا دینا، پتھر کے اوپر لٹا دینا، گلے کے اندر رسی باندھ کر کے اور محلے کے اوباش قسم کے لڑکوں کے حوالے کر دینا اور ان کو گھسیٹتے رہنا۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاندانی اعتبار سے بھی اور جسمانی اعتبار سے بھی اور شرافت کے اعتبار سے بھی ہر اعتبار سے آپ باوقار تھے، باوجاہت تھے۔ کسی کی اتنی ہمت نہیں تھی کہ جب تک کہ ابو طالب بقید حیات رہے آپ کے اوپر انگلی بھی اٹھا سکے۔ بار بار کفار مکہ ابو طالب کے پاس آتے تھے، اپنے بھتیجوں کو ہمارے حوالے کرو۔ ابو طالب یہ کہتے تھے کہ جب تک میری جان میں جان ہے اس وقت تک میں اپنے بھتیجے کی حفاظت کروں گا، یا تو میں اس دنیا سے چلا جاؤں یا مجھے تم لوگ مار دو، اس کے بعد بھتیجا تمہارے حوالے۔ جب ابو طالب کی وفات ہوئی ہے اس کے بعد حضور کے قتل کی سازش ہوئی، اس کے بعد حضور نے طائف کا رخ کیا۔ جب مسلمانوں کے لیے مکہ کی زمین تنگ ہوئی تب اللہ کے نبی نے ہجرت کی اجازت دی، آیت نازل ہوئی للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ۔ آگے فرمایا وارض اللہ واسعہ، کہ اللہ کی زمین بہت بڑی ہے۔ تب جا کر کے حبشہ کی ہجرت ہوئی ہے۔
پہلی ہجرت ہوئی، دوسری ہجرت ہوئی، لیکن حبشہ میں جو مسلمان گئے کفار مکہ کو یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ ہمارے لوگ جا کر کے دوسرے ملک میں امن اور چین کی زندگی گزارے۔ یہاں سے جا کر کے کہا حبشہ کے بادشاہ سے کہ ہمارے یہاں سے کچھ غلام بھاگ کر کے آئے ہیں، ان کو ہمارے حوالے کر دو۔ بادشاہ نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ انہوں نے دین حق کو اپنایا ہے۔ بادشاہ چونکہ نیک دل تھا اس لیے بادشاہ نے ان کو سپردگی سے انکار کیا اور کہا کہ تم میرے قلم رو کے اندر جہاں رہنا چاہتے ہو رہو اور میری طرف سے کوئی تاوان نہیں لیا جائے گا۔ غرض یہ کہ انہوں نے تکلیفیں اٹھائی ہیں، مشقتیں جھیلی ہیں اور اپنے آپ کو کھپایا ہے، خاندان کو چھوڑا ہے، بیوی کو چھوڑا ہے، بچوں کو چھوڑا ہے اور اتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں کہ ہم تصور تک نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ صحابہ کرام کی قربانی کو یاد رکھنا اور ان کی قربانی کو پڑھنا، ان کی قربانی کو سننا ہمارے لیے ایمان کے بڑھوتری کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو تو قبول فرما لیا، ہماری قربانیوں کو بھی جو مختصر سے قبول فرمائے اور اپنے دین کے اوپر استقامت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔